السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو بندہ غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اسے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور یہ بھی جانتے ہیں کیسے غلطی کا اعتراف کرنے والا کامیاب ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ ایک باغ کا قصہ جاری تھا کہ کچھ نوجوان اپنے باغ کی فصل کاٹنے کے لیے نکلتے ہیں، اس ارادے سے کہ صبح صبح چلتے ہیں تاکہ کوئی غریب مسکین نہ پہنچ جائے۔ مساکین غربا کے پہنچنے سے پہلے ہی پھل کاٹ کے سمیٹ کے لے آئے۔ اب جب اس ارادے سے وہ نکلتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی رات کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے اور ساری فصل تباہ ہوتی ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، فَأَقْبَلَ، فا پھر اقبال رخ کیا۔ یہ قبلہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی ہمارا رخ ہے، نالی نماز کا رخ اس طرف کرتے ہیں۔ اقبال رخ کیا، بعضهم، بعض نے، ہم ان کے بعض نے، ان کے ایک نے، علی بعض، علی پر بعض، بعض کے، علی بعض دوسرے کی طرف۔ کیسے رخ کیا؟ یتلاومون، تلاوم اس نے ملامت کی، یتلاوم وہ ملامت کرتا ہے، یتلاومون جمع ہے، وہ ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک دوسرے کی طرف رخ کر لیا، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا بھی تیرا جرم ہے، دوسرا کہنے لگا تیرا جرم ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے لگے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر رخ کر کے ان سے ایک نے دوسرے کی طرف لگے آپس میں ملامت کرنے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ۔ قَالُوا، قَالَ اس نے کہا، قَالُوا انہوں نے کہا، قَالَ واحد ہے، قَالُوا جمع ہے۔ یا ویلنا، یا اے، ویل بربادی تباہی، نا ہماری، یا ویلنا اے ہماری تباہی، ہے بربادی ہماری، انا بے شک، نا ہم، انا بے شک ہم، یقیناً ہم ہی، کننا کانا تھا، کننا تھے، ہم تھے، طاغین، طاغین سرکش۔ ایسے نہیں پانی آ جائے دریاؤں میں زیادہ تو کناروں سے باہر نکل جائے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، اسی طرح بندہ بھی حد سے باہر نکل جائے تو اسے کہتے ہیں طاغین، حد سے باہر نکلنے والے، سرکش۔ اب غلطی کا انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی ایک دوسرے کو کیا ملامت کریں، سب ہی ہم مجرم ہیں۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، انہوں نے کہا کہ ہے ہماری بربادی، ہم ہی ظالم تھے، غلطی ہماری تھی۔ اور یہی ہے کامیابی کہ بندے کو غلطی کا ادراک ہو جائے، غلطی کا پتہ چل جائے کہ غلطی ہے میری۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے نا تو پھر بندہ اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ جو اپنی غلطی نہ مانے وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ غلطی پر اڑا رہے گا، نقصان پہ نقصان ہوتا رہے گا۔
اگر اس غلطی کی اصلاح کر کے صحیح راستے پر پلٹ آتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، تو راستے پر چڑھ گیا تو کامیابی ہوگی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ربنا، رب نہ ہمارا، ربنا ممکن ہے کہ ہمارا رب، یبدلنا، ابدالا یبدلو، ابدالا اس نے بدلا، یبدلو وہ بدلے گا۔ ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یہ لفظ ہے یبدلو، لیکن ان کی وجہ سے ہو گیا یبدلا، یبدلا کے بدل دے نا ہمیں، خیرن بہتر، منہا من سے، منہا اس سے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منہا، ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے۔ دیکھیے غلطی کا احساس ہو گیا کہ غلطی ہماری ہے، رب کے ذمہ نہیں ڈالا، کہا غلطی ہماری ہے، آگے نا رستے پر پٹڑی پر چڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نہیں توڑا، اللہ تعالیٰ سے اور امیدیں نکالیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم سے بھی کوئی ایسی خطا ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، تو اپنی غلطی تلاش کرنی چاہیے کہ غلطی کہاں ہے، کون سی میں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی اصلاح کی جائے اور اس سے پھر باز آیا جائے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، اب کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہماری ہے، اب ہم اِنَّا بے شک نہ ہم، اِنَّا بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا إِلَىٰ طرف، ربی رب نہ اپنے، إِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف، الہ کی وجہ سے رب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے، جری حالت میں ہے، راغبون رجوع کرنے والے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں۔ اب بھائی ہم اپنی رغبت، ہماری رغبت ہمارے رب کی طرف ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے ہمارے رب کا حکم ہے ویسے ہی کریں گے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، یقینی بات ہے کہ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، كَذَلِكَ الْعَذَابُ، كَذَلِكَ ایسے ہی ہوتا ہے، العذاب عذاب، كَذَلِكَ الْعَذَابُ یوں ہی ہوا کرتا ہے عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور لا البتہ، عذاب الآخرت، آخرت کا عذاب، مرکب اضافی بن رہا ہے، اسی لیے آخرت کے تا کے نیچے کسر آ رہی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، البتہ آخرت کا عذاب، اکبر بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں دیکھ لیں کتنے کتنے آتے ہیں عذاب، آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنا نقصان و تباہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے قیامت کو عذاب کتنا بڑا ہوگا، بہت بڑا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا، تو کتنا بڑا ہوگا۔ کہ دیکھ لیے حال ہی میں جو عذاب آیا ہے امریکہ میں آگ کا، آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے جی، کتنے دیہاتوں کے دیہات، شہروں کے شہر، ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، ہزاروں ایکڑ، لیکن آگ پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، جہاں پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں فوراً اس سے ہٹ جانا چاہیے اور راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ اللہ سب کو اپنی اس گرفت سے، پکڑ سے محفوظ رکھے۔
کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کاش کے، کانو ہوتے، کانت وہ تھا، کانو وہ ہوتے، وہ تھے، یعلمون عالم، یعلم عالم اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں کانو آ جائے، کانا آ جائے تو پھر یہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے، وہ جان لیتے، لو کانو یعلمون کاش کہ یہ جان لیتے، کاش کے پہلے ہی وہ ان کو علم ہوتا، اس پکڑ سے آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتے۔ یعنی یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا، ان کا باغ جل گیا، ان کو احساس ہوتا کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ تھا لیکن یقین نہیں تھا نا۔ ہمیں بھی کتنی باتوں کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود غلطی کر لیتے، کیونکہ یقین نہیں ہوتا اس کی پکڑ کا۔ یقین ہونا چاہیے کہ اگر غلط کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ وہ الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوری کوئی پکڑ نہ آئے، گرفت نہ آئے، بندہ بچ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، نہیں، غلط غلط ہی ہے۔ اس کی سزا آج ملے یا کل ملے، وہ سزا ملنی ہی ملنی ہوتی ہے، غلطی کی سزا ضرور ملنی ہے۔ ہاں توبہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں وقت سے پہلے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو، کوئی صدمہ پیش آ جائے، اس صدمے کے بعد اپنی غلطی کی تلاش کرنی چاہیے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی لفظ کہنے سے بجائے اپنی غلطیاں تلاش کریں۔ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی غلطیوں سے مبرہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، جہاں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی اصلاح کر کے اس سے باز آ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اگر بندہ غلطی کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہی منشا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی بندے کو ڈانٹتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنی اصلاح کر لے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ہلکا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ واپس پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے۔ اگر اصلاح کر لی تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھا نا، یہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، حادثے کے وقت سب کانپ رہے ہوتے ہیں، زلزلہ آ رہا ہوتا ہے نا، سب کانپ رہے ہوتے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی ختم ہوتا ہے پھر بندوں کی وہی حالت ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھے۔ کوئی بے نماز ہے تو بے نماز ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا رہتا ہے، اصلاح نہیں کرتے تو وہ بگڑ گئے۔ اور جس بندے نے سبق سیکھ لیا، اس کسی حادثے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، جہاں محسوس کریں کہ غلطی ہے اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور راہ راست پہ آ جانا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔